پاکستانی کپتانی ہے اور ملتانی کپتانی ہے، فرق اتنا ہے کہ ملتان ایک صوبہ ہے اور پاکستانی کپتانی 25 کروڑ عوام ہے، یہ فرق ہے۔ نے اچیو کیا کوئی چیز، کامیاب ترین دنیا کے پہلے لوگوں کو پہلے پاگل کہا ہوا ہے۔ اس کا سوال یہ تھا کہ آپ پہ تنقید ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ کیسے اڑتے ہو، پھر مطلب آپ کیسے بوسٹ کرتے ہو اپنے آپ کو؟ تو میں نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کو پہلے پاگل کہا ہوا ہے کہ یہ تو پاگل ہے، پھر لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے۔ اور دوسری بات اس میں نے یہ کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تنقید برداشت نہیں کر سکتے دنیا میں کوئی اچیو نہیں کر سکتے۔ بات خریدنا کافی ہے، باقی وہ سمجھا دے گا۔ تھینک یو جی، السلام علیکم۔ شاید بھائی کے الفاظ ہوں گے تو شاید اس کی سوچ میں میرے لیے ٹھیک ہوں گے یہ کہ یار ہمارے لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے ہو، مگر میں تو شروع سے دیکھے جو میرے اختیارات میرے ہاتھ میں نا، وہ اس نے سوال یہ کیا کہ آپ کے پاس اختیار کیا ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہیڈ لائن نہیں بنانا چاہیے کیونکہ پوری پاکستان کو پتا ہے کہ سلیکشن کمیٹی خود آگے کہتی ہے کہ ہمارے پاس ہے اختیار، ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ تو میرے کہنے سے تو اس ٹائم ہیڈ لائن بننا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ کچھ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آگے بھی وہ سلیکشن کمیٹی جتنے بھی آ کے وہ خود کہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ میرے کہنے سے ان کو آپ لوگ چیزیں سامنے واضح ہونا، یا میں اس کو کوئی تنقید کر رہا ہوں یا کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں، میں کوئی ہرگز ہی نہیں کر رہا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا کیونکہ پورے پاکستان کو پتا ہے، میرے سے زیادہ تو پلیئر کو پتا تھا جب وہ پاکستان ٹیم میں آ رہا ہوتا تھا، میرے سے زیادہ تو آپ لوگوں کو پہلے پتا ہوتا، آپ لوگوں نے نہیں لگایا تھا شروع میں کہ عاقب جاوید آ رہا ہے ٹرائی سیریز میں، تو آپ لوگوں کو پہلے پتا تھا مجھ سے زیادہ۔ تو آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سلیکشن کمیٹی والے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، وہ تو آگے خود بھی کھل کے کہتے، سلیکشن کمیٹی آگے خود کہتی کہ ہمارے پاس اس کے اختیار ہے کہ ہم 16 اناؤنس کریں، ہم اس چیز میں انوالو ہے کہ ہم 11 اناؤنس کریں۔ تو میرے کہنے سے یا نہ کہنے سے تو آپ لوگوں یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا۔ رضوان، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فینس کے دل جو ہے، جو ریسنٹ پرفارمنس ہے اس سے بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے، تو یہ جو پی ایس ایل ہے سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا چینج آ سکتا ہے؟ فینس کو کیا پیغام ہے؟ کیونکہ فینس اسی وقت اسٹیڈیم کا رخ کرتے ہیں جب ہماری اوپر کی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ زبردست جا رہی ہوتی ہے، تو یہاں سے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور فیوچر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کے لیے یہاں سے کیسے پلیئر مل سکتے ہیں اس پی ایس ایل سے؟ فین سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی سب کو پتا ہے کہ پی ایس ایل ڈفرنٹ ٹورنامنٹ ہے، انٹرنیشنل لیول پاکستان کی ٹیم الگ، پی ایس ایل کی الگ، مگر پی ایس ایل نے ہمارے پاکستان کو کچھ دیا ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں دیا، اس نے ہماری قوم کو تقریباً کو 1 مہینہ 12 سالوں میں سے 1 مہینہ ایسا دیا ہے کہ اس میں سارے انوالو ہوتے ہیں، جس میں سارے گھر انوالو ہوتے ہیں، گھر میں کوئی 3-4 بچے ہیں تو کوئی ملتان کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کراچی کو کر رہا ہے، کوئی لاہور کو کر رہا ہے، کوئی زلمیوں کو کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی ڈفرنٹ ایک ماحول فضا بنی ہوئی ہے ہر ایک گھر میں۔ اور نو ڈاؤٹ اس میں ہم کچھ بھی کہیں اپنے فینس کو، وہ ہم سے خفا ہے، ان کا حق ہے، ہم نے اس طرح ڈیلیور نہیں کیا جو اس طرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم سے سارے، شاید وہاں پہ بھی ایسی کمیاں ہیں ہم میں سے کہ جو سے ہماری، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح قوم اگر جتنی محبت دیتی ہے اتنا ان کا خفگان جائز ہے، ان کا حق ہے، وہ کچھ بھی بولے ان کا حق ہے، کیونکہ ہمیں محبت بھی تو اس سے زیادہ ملتی ہے، کیونکہ ہمیں لائنوں میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا ہے، جب 12 بجے آتے ہیں ہمیں دعائیں بزرگ بھی دے رہے ہیں، چھوٹے بھی دے رہے ہیں، رات کو 2-3 بجے میں سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے، تو ہم پاکستان ٹیم کے لیے بیٹھے ہوتے، ان کا درد بھی اتنا ہی ہے، ان کی محبت جتنی ہے، ان کی خفگان بھی اتنی ہے۔ ہم ان سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری، کیونکہ اس بات کا میں گارنٹیڈ ہوں کہ ہارڈ ورکر پاکستان کے پلیئر سب سے زیادہ ہارڈ ورکر ہے، اس میں نو ڈاؤٹ۔ ہم انگلینڈ میں کھیلے ہیں، نیوزی لینڈ میں کھیلے، ہم نے ہر جگہ پہ جگہ دیکھے جتنے محنتی لوگ پاکستان کے پلیئرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری جہاں پہ تھوڑی سی پرابلم پروفیشنلزم میں اویئرنیس آتی ہے نا، وہاں پہ تھوڑا سا شاید ہے ہم میں سے، مگر اب لوگ کی چیزیں بالکل سامنے ہیں۔ بس فینس یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ پی ایس ایل کو انجوائے کریں انشاءاللہ، اور امید ہے انشاءاللہ کہ جو بیڈ پیچ ہے یا کہہ سکتے ہیں یا جو بھی پچھلا جو تھا انشاءاللہ پی ایس ایل کے بعد بالکل ڈفرنٹ ہوگا انشاءاللہ۔ رضوان، یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ پاکستان کیپٹن بھی اور ویسے بھی اس برانڈ کے ساتھ کافی ٹائم سے ہیں، اونر سمجھتے ہیں کہ پی ایس ایل اس طریقے سے گرو نہیں کر رہا، نیچے کی طرف جا رہا ہے، بیکاز یہ پاکستان کا برانڈ ہے، بینگ اے پلیئر آپ کے سمجھتے ہیں کہ جہاں اسٹارٹ ہوا تھا آپ کو کافی ٹائم ہو گیا، اب یہ اوپر جا رہا ہے، یہ نیچے جا رہا ہے، اور نیچے جا رہا ہے، تو کیا پرٹیکولر ریزنس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں مجھے نظر آتی ہے، شاید وہ اونرز کو نہ نظر آتی ہو، کچھ چیزیں اونرز کو نظر آتی ہوگی، مجھے نظر نہ آتی ہوگی۔ وہ علی بھائی کا جو بھی بیان تھا یا جو بھی اس نے کہا ہوا ہے، مجھے اس کا بالکل علم نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا ٹیبل جو ہوتا ہے ڈسکشن الگ ہوتا ہے، ہمارا پلیئر کا آپس میں الگ چیز ہوتی ہے، تو اس میں میرے خیال سے مجھے کوئی کمنٹ اس نہیں کرنا چاہیے، مجھے میرے علم میں نہیں ہے، جو چیز میرے علم میں ہوگی ضرور اس میں بات کروں گا، حسد بولوں گا، مگر میرے علم میں نہیں ہے تو وہ بہتری وہ بتا سکتے ہیں۔ اچھا رضوان، آپ نے تھوڑا سا ٹیم سلیکشن کے حوالے سے کہا کہ جو ٹیم سلیکشن ہوتی ہے وہ بھی پتہ ہوتا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے۔
आप ये बताइए कि पाकिस्तान टीम के भी आप कप्तान हैं, PSL के कप्तान कितना बाख्तियार होता है अपनी टीम को खिलाने के लिए, अपने नंबर्स को पूरा करने के लिए, अपना स्क्वाड बनाना। आप मुल्तान की बात कर रहे हैं? देखिए, मुल्तान की जो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि हर एक बंदा इन्वॉल्व है, पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, कप्तान इन्वॉल्व है, और हर एक बंदे को उसकी अथॉरिटी जो दी गई है उस अथॉरिटी के मुताबिक उससे पूछा भी जा रहा है, मशवरे से भी हो रहा है। बाद औक़ात अथॉरिटी दी जाती है मगर वो उसको फिक्स कर लेते हैं, मगर जो चीज़ बिल्कुल जुड़ के होती है तो उसका रिजल्ट भी डिफरेंट होता है, जो मेरे ख्याल से मुल्तान की सबसे बड़ी खासियत ये है। वरना अगर मैं कह सकता हूँ कि जैसे अली तरीन है ओनर है, ओनर्स कुछ भी चाहे कुछ भी करे, क्योंकि जो सब कुछ वही इन्वेस्ट करते सब कुछ वही लेते, तो चाहिए कि फ्रेंचाइजी भी वैसे करे। मगर मैं बाकी फ्रेंचाइज की बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं जब से कप्तान बना मुल्तान की कप्तान बना हूँ, तो मुझे सब कुछ इसका शायद अच्छा ही नजर आ रहा होगा कि मुल्तान में ये चीज़ें अच्छी है। मैं बाहर किसी और टीम में जाके कप्तान बनूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अच्छी है बुरी है। अभी तक मुल्तान की सबसे अच्छी चीज़ मुझे नजर आ रही है, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ पे पूरी अथॉरिटी है, मैं जिस तरफ हम जा रहे हैं, मगर मैं उस अथॉरिटी को ये नहीं करके मुझे दी जाए, एक मशवरे से हो रहा है, जिसमें हेड कोच है, ओनर है, बाकी जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, भाई यहाँ तक कि मैं प्लेयर भी इन्वॉल्व करता हूँ, तो इसमें शायद अल्लाह पाक हमें रिजल्ट डिफरेंट दे रहा है। रिजवान भाई, जब से आपने मुल्तान सुल्तान ज्वाइन किए, कराची किंग्स के खिलाफ आपने 8 इनिंग्स में 408 रन बनाए, 68 की एवरेज पे, एक सेंचुरी भी आपकी कराची किंग्स के खिलाफ है। तो कहीं बाकी टीमों के खिलाफ भी आप खेलते हैं PSL में, लेकिन कराची किंग्स के खिलाफ जरा एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आते हैं, क्योंकि पहले आप कराची के साथ ही रहे, वहाँ चांसेस ना मिलने पे थोड़ा सा नाराजगी का भी आपने थोड़ा सा किया था यहीं तो। और एक तो ये बताइएगा, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान के लिए मुल्तान सुल्तान में आना कैरियर चेंजिंग साबित हुआ, उसके बाद आपके कैरियर में बहुत सारे हमने अप्स ही देखे। कराची किंग्स से मोहब्बत भी ज़्यादा है और यहाँ से मोहब्बत भी मिलती है कराची से, ऐसे नहीं। मेरे लिए देखिए सारे मैचेस जो ना मुल्तान PSL के सारे मैचेस अगर आप देख लेना कि हमारे प्लेयर्स काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, मैं कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जो हकीकत है कि कराची से मैच है या किसी भी से मैच है, मगर वो शायद अल्लाह पाक ने इनके खिलाफ रन किए हो, मुझे नहीं पता, उसका इल्म नहीं है।